اور اب آگے ہم بیان کرتے ہیں مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا بہتان ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ جلیل القدر صحابہ کرام پر بہتان ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ویسے تو یہ عشرہ مبشرہ کے بڑے نام لیتے ہیں، اپنے مفاد میں آئے تو عشرہ مبشرہ کی فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی مسلمان بھی ان فضیلتوں کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہاں عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہما کی بدترین بدتمیزی اور گستاخی کی ہے مرزا صاحب نے۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، جنگ جمل میں ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، جنگ جمل میں بھی ان کو مس یوز کیا گیا، بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کوئی بدبخت رافضی ایسی بات کرتا تو ہمیں یقین بھی آتا۔ مرزا صاحب آپ جو ام المومنین کہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو اس کائنات کی بہترین عورتوں میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ساری عورتوں میں سے افضل ہیں، اور بعض احادیث ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا افضل ہیں۔ پھر بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا مقام ہے، ان کی فہم و فراست اور ان کی بصیرت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مس یوز کیا گیا۔ کنہوں نے کیا؟ مرزا صاحب نام لیں نا آپ ذرا عشرہ مبشرہ کے، آپ کو کوئی شرم آئے گی؟ سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما پر یہ حملہ ہے، یہ ان کی بدترین گستاخی ہے، یہ ان سے بدتمیزی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مس یوز کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کیا کوئی سنی مسلمان ایسی بات کر سکتا ہے؟ کیا ام المومنین آپ کی اپنی ماں کے بارے میں یہ بات کیا برداشت ہو سکتی ہے؟ آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ انہیں مس یوز کیا گیا، آپ برداشت کریں گے مرزا صاحب؟ کسی کی ماں کے بارے میں ایسا کہا جائے، مومنوں کی ماں کے بارے میں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، جو دنیا آخرت میں نبی کی بیوی ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہ آئی آپ کو کہ مس یوز کیا گیا انہیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کتنا بڑا بہتان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک روایت صحیح سند کے ساتھ مرزا صاحب پیش کریں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو کہ مجھے مس یوز کیا گیا، یا وہ اپنے کیے پر کبھی پچھتائی ہوں۔ یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں مرزا صاحب ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ مجھے نبی کی باقی بیویوں کے ساتھ دفن کر دینا، مجھ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حالانکہ وہ روایت ثابت نہیں ہے، اس روایت میں بھی اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہیں اور وہ ان سے بیان کر رہے ہیں، تو تدلیس والی روایت ہے، وہاں آپ کو امام مسلم کا مقدمہ نظر نہیں آیا؟ کتنے دھوکے دیں گے آپ مرزا صاحب لوگوں کو؟ کتنی دور جھونکیں گے؟ کب تک؟ کچھ عرصے کے لیے کچھ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا مرزا صاحب۔ تو وہ روایت بھی ثابت نہیں۔ اس کے الٹ صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک معاملے میں روتی اور رو رو کر ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا، اور وہاں وہ لکھا ہے اسی حدیث میں صحیح بخاری میں کہ وہ معاملہ ان کا اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا۔ ان کے ساتھ ناراضگی تھی اور انہوں نے قسمیں اٹھا لی تھی کہ میں اس کے نظر مان لی تھی میں اس سے نہیں ملوں گی، میں اس سے کبھی کلام نہیں کروں گی۔ اس بات پر وہ رویا کرتی تھی کہ میں نے ایسی بات کیوں منہ سے نکال دی۔ انہوں نے بعد میں صلح بھی کر لی اور اونٹ بھی فدیے میں دیے، لیکن پھر بھی وہ رویا کرتی تھی اس بات پر۔ انہوں نے اٹھا کر اس صحیح حدیث کا اعتبار نہیں کیا، ایسی تدلیس والی روایتوں کو جوڑ جڑا کر کہہ دیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل پر افسوس کرتے ہوئے رویا کرتی تھی، ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو حق پرست کہنا، اب بھی بڑا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ حق پرست ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی جن پر مرزا صاحب زبان درازیاں کرتے ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی جنگ جمل میں نہیں تھا۔ جنگ جمل میں تو تھے عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہما۔ یہ اعتراض تو ان پر ہے نا، اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہوتے تو پھر تو حملہ کرتے نا یہ لوگ۔ کوئی سمجھ بھی آتی کہ یہ بغض معاویہ میں مبتلا ہے،
اب تو یہ لگتا ہے کہ یہ بغض صحابہ میں مطلع ہے، صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں کی بات نہیں ہے، یہ تو صحابہ کی بات ہے، یہ تو بغض صحابہ میں مطلع ہو چکے ہیں۔ سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایسی بات کرنا ان لوگوں کو کیسے زیب دیتا ہے؟ ان لوگوں کو کیا تھوڑا سا بھی حیا نہیں آتا کہ ان کے بارے میں کہنا کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مس یوز کیا ہے؟ اور اس حوالے سے شاید کوئی وہ مقام ہو اب والی روایت پیش کرے، وہ جو کتے بھونکنے والی روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس وقت خیال آیا کہ میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوب نامی مقام پر اس پہ کتے بھونکیں گے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میری غلطی ہے، اور پھر وہ تھوڑا پیچھے ہٹیں تو طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما انہیں لے گئے کہ چلو جی آپ کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی۔ تو مقام حوب والی روایت بھی منکر ہے، وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اب کیا رہ گیا مرزا صاحب آپ کے پاس؟ آپ کے اب برتن میں کیا ہے جو آپ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی جھوٹی اور من گھڑت باتیں، وہی منکر اور ضعیف اور تدلیس والی روایتیں، وہی منقطع اور وہی اختلاط والی روایتیں آپ لوگوں کو بیچ رہے ہیں بار بار وہی۔ کیوں آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے نہیں ہیں؟